اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفجر. یہ سورہ فجر کے نام سے ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے فجر کی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ذی الحجہ کے 10 دنوں کے بارے میں خاص طور پر اس میں ذکر ہے. اب اسی کے بارے میں ہم لوگ آج سنیں گے. والفجر، قسم ہے فجر کی، قسم ہے فجر کی، یعنی یہ جو ہے اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کر رہا ہے. اور فجر کی قسم سے مراد جو ہے حدیث کے حوالے سے ہے کہ یہ جو ہے 10 ذی الحجہ کی فجر ہے، اور مناسک حج کے حوالے سے ہے. اور پھر اس کے آگے جو آیت ہے ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی، یعنی قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی. تو 10 ذی الحجہ کی فجر سے پہلے کی جو 10 راتیں ہیں اس سے یہاں پہ مراد ہے. یعنی جس دن عید ہوگی، عید الاضحیٰ یعنی بقرعید جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں، اس کی پہلے کی جو 9 راتیں ہیں یعنی 1 سے 9 تک کی، اللہ تعالیٰ اسی قسم کھا کر یہاں پہ لوگوں کو خطاب کر رہا ہے کہ اور والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی، یعنی قسم ہے جفت کی اور طاق، یعنی آڈ اور ایون نمبر، یہ دونوں کی قسم، یعنی کسی کی قسم کھا رہے اللہ تعالیٰ. قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی. تو جفت اور طاق تو راتیں جو ہے شب قدر میں ہوتی ہیں، مگر یہاں پہ جو خاص طور سے بات کہی جا رہی ہے وہ ذی الحجہ کی 1 سے 9 تاریخ کے بارے میں ذکر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے کہ جس طرح سے فضیلت ہے رات میں شب قدر کی، اسی طرح سے دنوں میں فضیلت ہے یہ ذی الحجہ کے 10 دن کی. یعنی 1 سے 9 تک کا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 3 کام کبھی نہیں چھوڑتے تھے. پہلا محرم کا روزہ یعنی 9ویں یا 10ویں، اور 9 ذی الحجہ کا روزہ، اور فجر کی سنت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے. اور دوسری حدیث میں بھی آتا ہے کہ آپ 1 سے 9 تک کا بھی روزہ رکھتے تھے. یہ غیر حاجیوں کے لیے ہے، غیر حاجی جو ہیں جو حج کرنا چاہ سکتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ثواب کے لیے یہ سب باتیں بتائی ہیں. تو خاص طور سے جو 1 سے 9 تک کی ہے ہم لوگ کو روزہ رکھنا چاہیے. اگر کسی کے پاس طاقت ہے تو رکھے، نہ تو کم سے کم جو ہے 9 ذی الحجہ کی روزہ ضرور رکھے. 9 ذی الحجہ کا مطلب یہاں پہ 29 تاریخ کو عید ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ ہے، یعنی 28 کو روزہ 9 ذی الحجہ کا ہوگا، اور تو 27 کو ہم لوگ سحری کھائیں گے. تو اس 9 ذی الحجہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو خاص طور سے ہم لوگوں کو کوشش کرنا چاہیے کہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں، اور جس 10 دن میں اللہ تعالیٰ کی جو فضیلت ہے اس میں ہم کو کثرت سے، یعنی جب بھی موقع ملے اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنا ہے، اور اللہ کی حمد و ثنا کرنا ہے. تو اس کے لیے ایک تکبیر ہے. اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کثرت سے اپنے بال بچوں بیوی عورتوں سب کو کہو اپنے گھروں میں اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملے یہ 10 دنوں میں کثرت سے ہر نماز کے بعد پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کو کثرت سے پڑھیں، ہر نفل نماز فرض کے بعد پڑھیں. اور خاص طور سے جو 9 ذی الحجہ کے فجر کے سے پڑھنا ہے وہ تو واجب ہے. اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو گناہ گار ہوگا. مگر اگر کسی کو ثواب کمانا ہے، صحابہ کے نزدیک تو یہ سب باتیں ہوتی ہی نہیں تھیں. بس آپ تو موقع کھوجتے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ موقع کھوجتے تھے کہ کون سا موقع ملے کہ ہم ثواب کما لیں. اور ہم لوگ گناہوں سے بوجھ کے تلے دبے ہوئے، ہم لوگ اتنے مطلب معصوم بھی نہیں ہیں. اور ہم لوگ کو یہ موقع ملا 1 سے 10 دن 9 ذی الحجہ تک کہ خوب کثرت سے اللہ کی حمد ثنا پڑھیں. کچھ نہیں تو الگ الگ ہی پڑھیں، اللہ اکبر پڑھیں، لا الہ الا اللہ پڑھیں، الحمدللہ پڑھیں، جیسے ہو مطلب اللہ کی تسبیح بیان کریں اور تلاوت کریں، نفل نماز پڑھیں. تو یہ دن کی فضیلت ہے. کیا ہے؟ دن کی فضیلت ہے. چاشت کی نماز پڑھیں، جیسے
9:30 بجے سے لے کے 11:30 بجے تک ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے چاشت کی 12 رکعت نماز پڑھی اس نے جنت کے 12 دروازوں میں سے جدھر سے چاہے گا وہ داخل ہو جائے گا. تو یہ سب فضیلت ہے دن کی. اور اشراق کی نماز پڑھیں, جو بھی موقع ملے اس 10 دن کی فضیلت پڑھیں, کیونکہ یہ بہت خاص دن ہے. یہ بہت خاص دن ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی دن پسند نہیں ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم ہماری بڑائی بیان کرو, تمہاری وحدانیت بیان کرو, ہماری حمد و ثنا کرو. اور ہم کو کرنا بھی چاہیے کیونکہ ہم ساری دنیا کا مالک خالق اللہ ہی ہے. ہم اس کے محتاج ہیں, وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. اور ہم لوگ گناہوں کے تلے دبے ہوئے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے اپنے توبہ استغفار کریں. وہی بھی یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قسم فجر کی, اور قسم ہے 10 راتوں کی, اور قسم ہے جفت اور طاق کی, یعنی سب کی قسم ہے. واللیل اذا یسر, اور قسم ہے رات کی جب وہ گزرنے لگے. حل فی ذالک قسم الذی حجر, کیا اس میں کوئی قسم دلیل ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل مند ہیں. یعنی یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتا دی. اب عقل مند لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس پہ غور فکر کریں, اس پہ سوچیں اور سمجھیں. پھر اللہ تعالیٰ مثال دے کر سمجھا رہے ہیں. وہ مثال کیا ہے؟ الم تر کیف فعل ربک بعباد, کیا تم نے دیکھا نہیں کیا کیا تھا آپ کے رب نے عاد کے ساتھ. عاد جو ہے ایک قوم تھی, قوم عاد و ثمود. ارم ذات العماد, اور وہ ارم جو ستونوں والے تھے. یعنی ارم کے بارے میں عام اور رقیق کا خیال ہے کہ یہ قوم عاد کے شاہی خاندان کا لقب تھا. جس طرح سے مصر میں فرعونہ, عراق نماردہ اور یمن میں تبالغہ خاندانوں کی حکومت تھی, اسی طرح سے عاد کے علاقوں میں ارم خاندان کی حکومت تھی. یہاں ان کے حوالے سے ستونوں کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اپنی تعمیرات میں ستونوں کی خصوصیت اہمیت دیتے تھے, اور دنیا میں ستونوں پر بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کرنے کا طریقہ سب سے پہلے انہوں نے شروع کیا, جسے ہم پلر کہتے ہیں. آج پلر کا مکان بنتا ہے. سوچئے مطلب کہ کب سے وہ لوگ جو ہے اپنا, ان کے اندر ایک کوالٹی تھی کہ وہ ستون پر یعنی پلر پر اپنا مکان محل بناتے تھے اس زمانے میں. اس قوم کے ایک شہر کے جو زیر زمین آثار دریافت ہوئے ہیں ان میں سے پتہ چلا ہے کہ اس شہر کی فصیل پر 300 ستون یا مینار بنائے گئے تھے. کہا جاتا کہ شہر شداد نے خصوصی اہتمام کے ساتھ بسایا تھا, جو اس قوم کا بہت بڑا بادشاہ تھا. یعنی یہ شداد جو تھا اسی قوم کا تھا جس نے ایک عارضی جنت بنائی تھی. کیا بنائی تھی؟ جنت بنائی تھی. تو اللہ تعالیٰ ان کی مثال دے کے کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ التی لم یخلق مثلها فی البلاد, اور جن کے مانند نہیں پیدا کیے گئے دنیا کے ملکوں میں. یعنی قد و قامت اور جسمانی قوت کے لحاظ سے دنیا میں کوئی اس کا ثانی پیدا نہیں ہوا. یعنی بہت لمبے چوڑے قد کے ہوتے تھے, اس طرح کے انسان آج تک دنیا میں پیدا نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ خود یہ بات بتا رہے ہیں. ان الفاظ کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے اس قوم نے جس معیار اور جس انداز کی تعمیرات کی تھی, ایسی تعمیرات ان سے پہلے دنیا میں کسی اور قوم نے نہیں کی تھی. شاید اسی لیے تاریخ میں شداد کی جنت ارضی مشہور ہے. یعنی زمین کو سے ایک جنت بنائی تھی مگر اس میں داخل نہیں ہو پایا تھا. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ, یعنی اب دوسری مثال ہے کہ اور سمود کے ساتھ کیا کیا آپ کے رب نے جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا تھا. یہ قوم کا یہ کام تھا کہ بڑے بڑے پہاڑ کو کاٹ کاٹ کر محل بنا دیتے تھے. اتنا ان کے پاس اس وقت کی ٹیکنالوجی تھی. قوم سمود کے لوگ پہاڑوں کو تراشنے کے ماہر تھے, اور بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر خوبصورت اور کشادہ گھر اور محلات بناتے تھے, اور پہاڑوں سے تراشے ہوئے ان گھر اور محلات آج بھی موجود ہیں. آپ اس علاقے میں جائیں گے مصر اور در عراق کے علاقوں میں تو ملے گا آپ کو. اور فرعون ذی الاوتاد, اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو میخوں والا تھا. فرعون کے بارے میں مشہور ہے, سب لوگ جانتے ہیں فرعون کے بارے میں. یعنی 3 لوگوں کی مثال اللہ تعالیٰ دیکھ سمجھا رہے ہیں. دیکھو ہم نے ان کے ساتھ کیا, یعنی ان کو مٹی میں ملا دیا. کیا دیا؟ ان کا دنیا سے نام و نشان ختم ہو گیا. اور میخوں سے مراد یہ ہے یہاں پہ کہ ایک میخا وہ ہوتا ہے کہ جو لکڑی کا کھوٹا بنایا جاتا ہے, اور دوسرا ہوتا ہے کہ ایک میخا جو ہوتا تھا لوہے کا ہوتا تھا جس میں یہ سب کسی کو پھانسی دینا اور کسی پہ چڑھا دیتے تھے, پھونس دیتے تھے. یہ فرعون ظالم جو بادشاہ تھا, جب وہ چڑھائی کرتا تو لشکروں کے خیمے نصیب کرنے کے لیے کھوٹوں کا ایک بڑا ذخیرہ ان کے ہمراہ ہوتا ہے. ایک دوسری رائے یہ بھی ہے کہ وہ جس سے ناراض ہوتا صلیب پر چڑھا کر اس کے جسم میں میخیں لگوا دیتا تھا, یعنی کیلا ٹھکوا دیتا.
واللہ عالم جو بھی ہیں، مگر یہ فرعون تھے. 3 لوگوں کو ساتھ، 3 لوگوں کس کو کس کی دلیل دیا؟ قوم عاد، قوم سمود اور فرعون کی. سب کا حصر کیا ہوا؟ یہ سب اللہ کے نافرمان تھے. کیا تھے؟ اللہ کے نافرمان تھے. الذین طغوا فی البلاد، اور جنہوں نے اپنے ملکوں میں سرکشی اختیار کی تھی، یعنی یہ ملک کے بادشاہ تھے، اپنے ملک کے اور ظلم و فساد کیا تھا اور اپنے آپ کو خدا بن بیٹھے تھے. فاکثروا فیہا الفساد، سو انہوں نے ان میں بکثرت فساد پھیلایا تھا. ظاہر ہے جب اللہ کا احکام، اس کی نظام کی سرکشی ہوگی تو اس کا نتیجہ مخلوق خدا پر ظلم زیادتی کے صورت میں سامنے آئے گا، اور اسی ظلم و زیادتی کا نام فساد ہے. تو یہ آیت پر ہم کو غور کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دے کر سمجھائی، خاص طور سے یہ ہم مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، کہ دیکھو ہم نے اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ جو اتنے طاقتور تھے، تم سے بہت طاقتور تھے، پھر بھی ہم نے ان کے ساتھ کیا حسد کیا، اور یہ لوگ زمین پر فساد پھیلاتے تھے. اب ہم لوگ کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم ان کے راستے پہ تو نہیں چل رہے ہیں؟ کہیں ہم سے خطا تو نہیں ہو رہی ہے، کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو رہی ہے؟ یہ سوچنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے، ذوالحجہ کا ایک موقع دیا ہے. اس میں ہم سے جو بھی خطائیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرے، معاف کرے. اس کے لیے کوشش کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ کوشش کرنا چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم کیا ہے؟ غفور الرحیم. جب وہ شرک کو معاف کرنے کے لیے، اگر کوئی شرک کر رہا ہے، اگر اس نے مرنے سے پہلے توبہ کر لیا، کیا کر لیا؟ مرنے سے پہلے توبہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا. تو قربانی کا عمل ہے اس میں. اب اس میں غور کرنا کہ قربانی رسم نہیں ہے. کیا ہے؟ قربانی ایک رسم نہیں ہے، ایک فریضہ ہے، ایک عبادت ہے. جسے حج ایک عبادت ہے، اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ، اس میں ایک رکن ہے. کیا ہے؟ رکن ہے، اس میں قربانی کر لیا تھا. اب ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھی قربانی کرنے کو سوچتا ہے، اس سے اوپر قرض موجود ہے، لوگوں کا پیسہ باقی ہے، وہ اپنے بچوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنا محلے میں نام گنوانے کے لیے قربانی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے. کس کے لیے قربانی ہے؟ جو صاحب حیثیت ہے. کیا ہے؟ جو صاحب حیثیت ہے، یعنی جس کے پاس اتنا پیسہ ہو کہ اس کے اوپر کسی کا قرضہ باقی نہ ہو. کیا ہو؟ اور ایک جانور خرید سکتا ہو تو اس کے اوپر تو ہے. اور جس کے پاس کم سے کم 1 لاکھ بیلنس ہو. کیا ہو؟ 1 لاکھ، یعنی 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر مال ہو، یا اتنا اس کے پاس زیور ہو، تو اس کے اوپر قربانی فرض ہے. کیا ہے؟ قربانی. اگر وہ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا. مگر جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جو قرض دار ہے، جو غریب ہے، اس کے اوپر قربانی فرض ہے. یہ مالی عبادت ہے. کیا ہے؟ مالی عبادت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مال کی عبادت ہے. جیسے نماز کیا ہے؟ جسمانی عبادت ہے. حج مالی عبادت بھی ہے اور جسمانی عبادت بھی ہے. کیا ہے؟ جیسے روزہ جسمانی عبادت ہے. روزہ میں کوئی وہ نہیں کہ آپ غریب ہیں کہ امیر ہیں، روزہ رکھنا ہی ہے. حج میں پیسہ بھی لگانا ہے اور جسم میں لگانا ہے، جانا ہے، سفر کرنا ہے، یہ کرنا ہے. اور مگر ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ اس طرح کی بات پھیلی ہوئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہمارا کیا کہیں گے محلے والے، ان کے یہاں قربانی نہیں ہے. ہم اپنا لڑکا کہہ رہا تھا کہ بکرا خرید لیجیے، تو ہم نے بکرا خرید لیا. ارے بھائی تمہارے پر قرضہ باقی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے قرض دیے بغیر اس کا انتقال ہو گیا وہ بہت بڑے گھاٹے میں. کیا ہے؟ وہ جنت میں جانا اس کا بڑا مشکل ہے. یہ بھی جانے چاہے وہ کتنا بڑا نیک آدمی ہو، اگر کسی کا قرضہ کھا کے مر گیا، چاہے کسی کا حق کھا کے مر گیا، تو بہت مشکل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے. تو آپ سے پوچھا کہ ان کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو لوگوں نے بتایا نہیں. کہیں لے جاؤ پہلے قرض ادا کرو، اس کے بعد لاؤ تو میں جنازہ کی نماز پڑھاؤں گا. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سب بات کی قربانی رسم نہیں ہے. کیا ہے؟ دکھاوا نہیں کرنا. نہ اللہ کا گوشت پسند ہے، جائے گا اللہ کے یہاں، نہ خون جائے گا. اب قربانی کا ایک مقصد اور بھی ہے کہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو. کیا ہو؟ جذبہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کہے اس کو ہم قربان کر دیں گے، یعنی اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں گے. مال کا حکم آئے گا، مال خرچ کریں گے. جسم کے لیے ہوگا جہاد کرنے کے تو ہم جہاد کریں گے. یعنی جو کچھ بھی ہوگا، یہ مین مقصد ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ ہم کہیں مردہ تو نہیں ہو رہے ہیں اللہ کی راہ میں. مردہ تو ہو ہی گئے، ہم مسجد میں نہ آتے نہیں ہیں. اللہ کا حکم ہے نا کہ مسجد میں آئیے، تو ہم مسجد میں نہیں آتے ہیں. تو یہ سب سوچنا ہے. قربانی کا اصل مقصد یہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اللہ کی فرمانبرداری کی تھی. کیا تھی؟ اللہ کی
اور ان کے فرزند ہیں، ان کے بیٹے نے فرمان برداری کی کہ اللہ کا حکم ہوا، ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو کرنا ہے۔ تو آج مسلمانوں کو اس قربانی سے یہی حاصل کرنا ہے، جو بھی اللہ کا حکم ہے اس کو ہم کو کرنا ہے، چاہے مجھے اچھا لگے یا نہ لگے۔ کہ سود کھانا حرام ہے تو نہیں کھائیں گے، حرام مال نہیں کمائیں گے، شراب نہیں پیئیں گے، نماز کا حکم ہے نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ کا حکم ہے زکوٰۃ دیں گے، حج کا حکم ہے تو حج کر۔ بہت سے ایسے ہیں جو پیسے والے حج نہیں کر رہے ہیں، آپ نے محلے میں اٹھا کے دیکھ لیجیے، آپ شہر میں دیکھ لیجیے، کہیں بھی دیکھ لیجیے، پیسہ ہے حج نہیں کر رہے۔ تو ایک حدیث ہے کہ جس نے صاحب حیثیت ہونے کے بعد، یعنی مال و دولت ہونے کے بعد بھی حج نہیں کیا، اس کی موت نصرانی اور یہودی کی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ وہ مسلمان ہو کے نہیں مرے گا، وہ مسلمان ہو کے نہیں مرے گا۔ یہ بہت سخت حدیث ہے کہ ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم مر گئے، کہاں مسلمان ہو کے مرے گا؟ جب مسلمان ہو کے نہیں مرے تو پھر حساب کتاب کہاں ہوگا؟ بھائی جو مسلمان ہو کے مرے گا، ایمان کے ساتھ مرے گا، اسی کا تو حساب کتاب ہوگا، اگر مسلمان والے کا تو ہوگا نہیں۔ تو اس لیے غور کرنا چاہیے۔ یہ سب قربانی جو ہے اس کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد بنایا ہے، جو آج تک یہ سنت زندہ ہے، سنت ابراہیمی اور سنت رسول اللہ بھی ہے۔ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آپ نے کیا تو سنت ہے، یعنی ابراہیم کی بھی سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور ہم کو تا قیامت تک یہ فرض ادا کرنا ہے۔ تو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، خالی قربانی کر کے اور گوشت کھا کے اور لمبا ہو گئے، یہ نہیں ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ اللہ کے راہ میں جو بھی چیزیں قربان کرنی ہے ہم اس کو قربان کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس حدیث اور قرآن پر عمل کرنے اور ہمارے اندر قربانی کا جذبہ بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔